بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگز درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ایک سلسلہ وار پروگرام ہے اور روزانہ کے حساب سے میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، اور یہ سلسلہ جہاں تک جاری رہے گا وہ آپ کو بھی اضافی ثواب اس کا ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ سورہ طور کی آیت 21 ہے۔ افزائی کے لیے ان کے متبعین، اولاد اور متعلقین کو وہی درجہ عطا کر دیں گے جو ان کے بڑوں کو جنت میں ملا۔ اب یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ہمارا باپ یا دادا، ہمارے استاد یا شیخ، انہوں نے ہم سے کہیں بڑی محنت کی ایمان پر اور نیک عمل پر، اور انہوں نے نیک راہوں پر اپنی زندگی کو اور طاقتوں اور جوانی کو، اپنے اوقات کو صرف فرمایا۔ اللہ نے ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کو کامل طور پر قبول کیا اور اعلیٰ ترین مقامات جنت سے ان کو نوازا۔ ان کو مزید خوش کرنے کے لیے ان کی وہ اولاد اور تعلق والے جن کی راہ بھی یہی تھی، ان میں بھی ایمان تھا، لیکن اعمال اتنے زیادہ وہ نہیں کر پائے، نیچے رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، دنیا کی کمائی میں بھی باپ کی کوشش زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ بہت کچھ حاصل کر لے تو اولاد عام طور پر سست ہوتی، اس کے برابر تک نہیں جاتی۔ نیک اعمال میں بھی ایسا ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے اس آیت پاک میں اپنے عظیم ترین فضل کو بیان کیا کہ ان تابعین کو، جو نیک ایمان والے بڑوں کے پیچھے چلنے والے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے تھے، لیکن کم تھے ان سے،
تو ان متبعین اور بزرگوں اور بڑے نیکوکاروں کے ساتھ ان کو بھی اللہ پاک ملحق کر دے، ملا دیں گے، قرب میں جگہ عطا کر دیں گے۔ ایک موقع میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرمایا کہ اے علی، تو اس بات پر خوش ہے کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں اور کیا چاہیے کہ جہاں آپ کا اللہ نے سب سے بڑا مقام اور درجہ بنایا ہے تو آپ کے اولین پڑوس میں، آپ کے سامنے، آپ کے گیٹ کے سامنے ہمارا گیٹ، اور ہو بھی جنت میں۔ فرمایا کہ میں خوش ہوں اللہ تعالی شانہ کے اس فضل و کرم پر اور آپ کی اس نوازش پر اور ان تعلقات پر جن کی اصل دین ہی ہے، ایمان ہی ہے۔ اور اللہ تعالی شانہ نے آیت کی تکمیل میں یہ بات بھی ضرور ارشاد فرما دی کہ ہر انسان اپنے کسب کا رہین ہے۔ رہن جو ہوتا ہے وہ کسی سے ہم نے کوئی قرض کوئی لے کر مال تو ضمانت کے طور پر کچھ اس کے پاس رکھا، وہ چیز مرہون ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے عرف میں اسے گروی رکھنا کہتے ہیں، گروی۔ ایک دوست سے ایک شخص نے 50,000 روپیہ لیا، ایک اپنی قیمتی گھڑی 10-20 ہزار کی 30 کی اس کو دیتا ہے کہ میں اتنے عرصے تک تمہیں رقم واپس کر لوں گا، اپنی یہ گھڑی واپس لے لوں گا۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ بھی کچھ اس طور سے ہے کہ وہاں تمہاری یہ جان گروی رکھی ہوئی ہے، یہ چھوٹ جائے گی، نجات پائے گی اور اس کو جنت ملے گی، بشرطے کہ تم اللہ کا حق ادا کرو، ایمان اختیار کر کے آخری لمحے اور موت تک اس پر مضبوط اور پکے رہو، اور ایمان کے اعمال نماز وغیرہ پر جمے رہو، تو پھر یہ تمہاری گروی چیز دے دی جائے گی۔ جب تم نے وہ قرض ادا کیا جو رب کا حق تھا وہ مارا نہیں، لیکن یہ ذات اللہ کی، اس سے ہمارا معاملہ یہ بہت عظیم ترین معاملہ ہے۔ فرمایا کہ ہوگا ایسا کہ ہم تمہیں زیادہ تو دے دیں گے، درجہ نیکی خیر بڑا درجہ جنت کا عطا کریں گے، کمی نہیں ہوگی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بغیر عوض کے نہیں ہوگی، وہ بھی تمہیں ضرور ملے گا، لیکن اپنے فضل سے اس کو بڑھائیں گے بھی۔ پر جو گناہ ہے اس کو نہیں بڑھایا جائے گا کہ 10 کیے تھے اور 11 کی سزا ہو، اور کسی بندے پر نہ کردہ اس نے کیا نہیں، اس کے اولاد اور ماں باپ اور اگلے پچھلوں کے سارے گناہ اس پر لاد دیے جائیں نا۔ کل نفس بما کسبت رہین ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ دوسروں کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو، اور یہ بھی نہیں کہ تھوڑے گناہوں کی سزا زیادہ ہو، نہیں، نیکی میں زیادتی اور بڑھاتری ہے وہ ہے اللہ کا فضل۔ اور برابر سرابر یہ مسئلہ ہے انسان کی کوتاہیوں اور غلطیوں میں، اس میں بھی فرمایا 2 صورتیں ہیں، اپنے فضل ہی سے معاف کر دے، یا توبہ کی برکت سے معافی مل جائے اور گناہوں کی سزا دی ہی نہ جائے، اور آخری درجہ یہی کہ عدل، وہ رب کریم کا عدل، اس کے تحت میں جتنی سزا تھی اس میں سے کچھ دے دی جائے۔ حدیث پاک میں ایک طویل مضمون اس طور سے آیا ہے کہ مومن خیر ہی خیر پر ہے، ایمان پر باقی ہے تو سب خیر ہے، سب کچھ باقی رہ جائے گا۔ فرمایا غلطیاں گناہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتی ہیں،
اور دنیا میں جو مصیبتیں دکھ مومن کو پہنچتے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے اس سے بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور موت کے وقت کئی لوگ پاک ہو جاتے ہیں، وہاں کی جو سختیاں ہیں وہ اسی میں کام پورا ہو جاتا ہے گناہوں کا اگر تھوڑے ہوں۔ فرمایا پھر بھی کسی بد نصیب کے اور بھی گناہ تھے بہت زیادہ، اس نے ساری زندگی نہ فرائض پورے کیے نہ حقوق کی طرف متوجہ ہوا، تو اس کے لیے عذاب قبر رکھا ہے۔ یہ بھی مومن کے لیے رب کی ایک رحمت ہی ہے، قیامت میں اٹھیں گے تو بے شمار گناہ گار گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے، وہ کدھر ان کے گناہ گئے اور وہ عذاب میں وہ پورے ہو گئے۔ عذاب قبر کا بہت زیادہ ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن ثواب بھی ہے متقین اور نیکوکار لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے ان کی گٹھڑیاں اب بھی ختم نہیں ہوئی، گناہوں کے وہ بہت زیادہ انبار تھے، تو قیامت کی سختیوں میں دھل جائیں گے، اور بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو بڑے ہی بد نصیب نکلیں گے، اب بھی ان کے گناہوں کی وہ لسٹ فہرست ختم نہیں ہوئی، پورا نہیں کام ہوا، تو ان کو کچھ عرصہ رکھا جائے گا۔ دوزخ کے اندر ہوں گے ایمان والے، اور جب کافر انہیں تانا دیں گے اسی دوزخ میں، ہم کافر اور مشرک اور اللہ کے دشمن، تم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو اس وقت اللہ پاک اپنی ایک لپ بھر کر یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ پاک کے ہمارے جیسے ہاتھ تھوڑے ہی ہیں، اس کی لپیں ایسی، تو وہ بھر کر اہل ایمان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور پھر فرشتوں سے کہیں گے ایک ایمان والا بھی دوزخ میں نہ رہے، سب کو نکال کر۔ لیکن یہاں ڈراوے کی یہ بات ضرور ہے کہ اگلا جہان انتہائی بڑا ہے، یوں تو آسمان بہت بڑا ہے، لیکن ساتواں آسمان اس کی وسعتوں کا اندازہ بھی ہرگز کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کے قواعد جو ہیں وہ لکھا ہے کہ احقابا، زمانوں اور مدتوں کے بعد کئیوں کو نکلنا نصیب ہوگا، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال بھی ہو سکتا، لیکن دوزخ کی آگ کا ایک منٹ بھی کسی بڑے سے بڑے طاقتور کی برداشت سے باہر ہوگا۔ دنیا کی آگ اتنی تیز ہے، ایک چھوٹا سا دیا یا انگارہ، اس پر ہم ایک انگلی کا پورا پوروا نہیں، تھوڑا سا حصہ لگا کر دیکھیں کیسی جلن اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آگ جو انتہائی تیز ترین ہے اس سے بچ جانا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، توبہ کر لی اور گناہوں سے بچ گیا، تو وہ آگ سے بچ گیا، فَقَدْ فَاز، پھر اس کے لیے کامیابیاں ہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، محترم رشیدی صاحب کی اہلیہ علیہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا، کئی نمازی ہمارے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرما، گھروں اسپتالوں میں جو مریض ہیں ہر ایک کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ مسلمان ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ عمل کی توفیق، نماز کی پابندی، یا اللہ پاک دیگر حسنات کی توفیق عنایت فرما، زندگی کی قدر نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ طور کی آیت مبارکہ 21 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور اسے جناب مولانا محمد اقبال صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ درس پاک ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک
میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے اور شیئر بھی کر لے دوستوں کے ساتھ. بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. اپنے پاک والدین اعزاء و اقارب آباء و اجداد اعزاء دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد باد رہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.